السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ قرآن اینڈ اسلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج جو ہے ہم اپنا جو ہے فرسٹ لیسن جو قرآن تجوید کورس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اس کا آج ہمارا فرسٹ لیسن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کے کام کے لیے سلیکٹ کیا، اپنے دین کی تعلیم کے لیے سلیکٹ کیا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنے فرسٹ لیسن سے اس تجوید کورس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ مخارج کیا ہے اور کون سا لفظ جو ہے وہ کس جگہ سے نکلتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنے تجوید کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد علم اضافے کی دعا بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے فرسٹ جو لیٹر ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ جو ہمارا لیٹر ہے وہ ہے الف۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ عربی اور اردو کے لیٹر جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت ریلیٹڈ ہیں، بہت ملتے جلتے ہیں آپس میں، مگر جو عربک لیٹر ہیں ان کی پروناؤنسیشن، ان کے مخارج جو ہیں وہ اردو کے لیٹر سے چینج ہیں۔ کچھ ساؤنڈز جو ہیں وہ اردو کے لیٹر سے ملتے جلتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کے نکلنے کی جو جگہ ہے وہ اردو کے لیٹرز سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں عربک لیٹرز میں ہمیں یہ توجہ دینی ہے کہ کون سا لیٹر جو ہے وہ ہماری کس جگہ سے، کس پارٹ سے نکل رہا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو غور سے دیکھنا اور سننا ہے اور سیکھنا ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے مخارج کی، کہ مخارج کیا ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں اس جگہ کو، اس پارٹ کو کہ جہاں سے جو ہے ہم جس لیٹر کو ادا کرتے ہیں، جہاں سے لیٹر کی آواز، اس کا ساؤنڈ نکلتا ہے، جس جگہ سے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے مخرج۔ اور مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ان لیٹرز کے الگ الگ مخارج ہیں، کوئی لیٹر کسی اور مخرج سے اور کوئی لیٹر کسی اور مخرج سے نکلتا ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ میں بہت ایزی اور آسان طریقے سے بتاؤں گی کہ جو آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو، کہ تجوید اور مخارج آپ آسانی کے ساتھ جو ہے سیکھ سکیں، اور آپ اس کو جو ہے اپنے ڈیلی جو قرآن ہے اس میں اپلائی کر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا یہ لیٹر ہے یہ ہے الف، ٹھیک ہے۔ پہلا لیٹر جو ہے ہمارا یہ ہے الف۔ الف جو ہے وہ بالکل اردو کے لیٹر کی طرح ہی پروناؤنس ہوتا ہے، سیم اسی طرح جیسے الف۔ اگر الف جو ہے بغیر کسی حرکت کے ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی سائن، کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ الف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ الف ہے، یہ میں آپ کو یہاں ہی بتا دوں یہ رول۔ تو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، جیسے زبر، زیر، پیش یا کوئی اور حرکت، تو ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، پھر یہ الف نہیں ہوتا۔ تو بغیر کسی حرکت کے یہ ہوگا الف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا نیکسٹ لیٹر با۔ با، ہمارا نیکسٹ لیٹر کیا ہے؟ با، ٹھیک ہے۔ با جو ہے اردو کی طرح ہی ہے، مگر اردو میں ہم اس کو پڑھتے ہیں بے، بٹ عربک میں ہم نے اس کو بے تے سے اس طرح کے لہجے میں نہیں پڑھنا، کیونکہ وہ اردو لہجہ ہے۔ یہاں پہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، اور عربی کا جو لہجہ ہے وہ ہے با، ٹھیک ہے۔ ساؤنڈز بالکل سیم ہے، بٹ ہم نے بے کی جگہ پڑھنا ہے با۔ الف با،
اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو لیٹر ہے وہ بھی بالکل اردو کی طرح ہی ہے. اردو میں پڑھتے ہیں تے، ٹھیک ہے، مگر عربک میں پڑھنا ہے تا. تا تا الف با تا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ لیٹر کی طرف. یہ ہے سا. ٹھیک ہے، یہ بھی اردو کی طرح ہی ہے، سے پڑھتے ہیں مگر عربک میں ہوگا سا. مگر اس کا مخرج جو ہے وہ اردو کے جو لیٹر ہے اس سے چینج ہے. یہ سا جب ہم پڑھیں گے تو ہم جب اردو میں پڑھتے ہیں اس میں سیٹی والا ساؤنڈ آتا ہے سا، مگر جب عربی میں پڑھیں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. یہ بالکل نرمی سے پڑھا جائے گا جیسے کہ سا. ٹھیک ہے، اور یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اس طرح جب آپ کے زبان کی نوک آپ کے اوپر کے دانتوں کے کناروں سے ٹکرائے گی تو یہ ادا ہوگا سا سا. ٹھیک ہے، اور اس کا ایک اور آسان طریقہ بھی ہے کہ اپنی جو زبان ہے اس کو دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھیں اور پھر اس لیٹر کو پڑھیں سا سا. ٹھیک ہے، وداؤٹ سیٹی والا ساؤنڈ. ٹھیک ہے، اس میں سیٹی والا ساؤنڈ نہیں آئے گا. تو اگین الف با تا سا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے جیم. جیم. جیم ہمارا سیم اردو کی طرح ہی ہے، اسی طرح ہی پروناؤنس ہوگا جیم جیم. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ لیٹر کی طرف. یہ ہے ہمارا ہا. ٹھیک ہے، یہ بھی اردو میں ہے اور ہم اس کو اردو میں پڑھتے ہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر عربی میں کیا ہوگا ہا، اور اس کا جو مخرج ہے وہ بھی چینج ہے اردو سے. یہ جب ہم ادا کریں گے تو یہ ہمارے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. ہمارا جو حلق ہے اس کا جو درمیان والا پارٹ ہے جہاں ہماری ہڈی ہوتی ہے باہر کی طرف، وہاں سے یہ لیٹر ادا ہوگا جیسے کہ ہا ہا ہا. اوکے، تو یہ لیٹر کیا ہے ہا، حلق کے درمیانی حصے سے. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیٹر آتا ہے خو. خو یہ بھی اردو میں ہے ہمارا لیٹر اور اردو میں یہ ہوتا ہے خے، مگر جب ہم اس کو عربک میں پڑھیں گے تو عربک میں یہ ہوگا خو خو. ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے یہ ہا کی طرح خا نہیں پڑھا، مگر اس کو ہم نے پر کر کے منہ بھر کے پڑھا ہے اس کو، یعنی موٹے آواز میں پڑھا ہے خو. ٹھیک ہے، خو ہا خو. خو جو ہے ہمارا تھکر لیٹر ہے، موٹا لیٹر ہے، تو اس کو ہم نے ہمیشہ اس طرح پڑھنا ہے خو. ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہوئے آپ کا منہ تھوڑا سا راؤنڈ ہوگا جیسے کہ واؤ کو پڑھتے ہوئے ہوتا ہے واؤ، اسی طرح خو. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہو گیا خو. عربک میں جو ہے وہ 7 لیٹر جو ہیں وہ تھک لیٹر ہیں اور وہ ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ خو، صاد، دود، تو، زو، غائن اینڈ اوف. ٹھیک ہے، یہ 7 لیٹرز آلویز جو ہیں ہمیشہ تھک پڑھے جاتے ہیں. یہاں پہ ایک لیٹر آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے را. ٹھیک ہے، اس کو جب ہم ایسے پڑھتے ہیں وداؤٹ سائن، بغیر کسی حرکت کے، تو یہ بھی پر پڑھا جاتا ہے جیسے را. ٹھیک ہے، مگر اگر را کے اوپر زبر اور پیش ہوتا ہے تو را موٹا پڑھا جاتا ہے. آگے جا کے اس کے رول چینج ہو جاتے ہیں کہ پھر اگر را پہ زیر آ جاتا ہے تو را باریک ہو جاتا ہے. مگر جو یہ 7 لیٹرز ہیں یہ آلویز ہمیشہ جو ہے وہ موٹے اور تھک پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان پہ کوئی بھی حرکت آ جائے یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے. تو ہم یہ والا لیٹر پروناؤنس کر رہے تھے خو. ٹھیک ہے، یہ تھک پڑھا جائے گا خو. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیٹر آتا ہے دال. دال دال. دال ہمارا سیم اردو جیسا ہی ہے، اس کو ویسے ہی پروناؤنس کریں گے دال دال. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ آتا ہے زال. یہ بھی اردو میں پڑھا جاتا ہے مگر اردو میں اس میں سیٹی والا ساؤنڈ آتا ہے زال. ہم زال پڑھتے ہیں اس کو، مگر جب ہم عربک میں پڑھیں گے تو
تو سیم زا کی طرح اس پہ بھی زبان ہماری دانتوں سے ٹکرائے گی. ذال ذال ذال. ٹھیک ہے، زبان کو دانتوں کے بیچ میں رکھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے ذال وداؤٹ سی ٹی والا ساؤنڈ. ٹھیک ہے، سی ٹی کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. دال ذال. اوکے، اب نیکسٹ جو لیٹر ہے ہمارا یہ ہے را. را یہ بھی اردو میں آتا ہے اور اردو میں ہم اس کو پڑھتے ہیں رے، مگر جب عربک میں ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کو بھی ہم نے را پڑھنا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھکر یعنی موٹے لیٹرز میں سے ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. را، را نہیں، را. را. اوکے، کیسے؟ را. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیٹر آتا ہے زا. زا. ٹھیک ہے، یہ اردو میں آتا ہے اور ہم اس کو سی ٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں زے، اور عربک میں بھی سی ٹی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہ سی ٹی والا لیٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ سی ٹی والا لیٹر ہے، اس کو ہم سی ٹی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے زا. زا زا. اوکے، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے سین. سین. ٹھیک ہے، سین ہمارا سیم اردو جیسا ہی ہے اور اس میں بھی ویسے ہی سی ٹی والا ساؤنڈ آئے گا جیسے زا سین. اوکے، سا اور سین میں ڈفرنس رکھنا ہے آپ نے. سا جو ہے سی ٹی نہیں آنی چاہیے، سین میں سی ٹی آنی چاہیے. سین جو ہے ہمارا سی ٹی والا لیٹر ہے اور سا ہمارا نرمی والا لیٹر ہے جو ہم نے بغیر سی ٹی کے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سین کو ہم نے سی ٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے سین. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو لیٹر ہے وہ ہے شین. شین. شین بالکل سیم اردو جیسا ہی پروناؤنس ہوگا جیسا ہم اردو میں پڑھتے ہیں. شین. شین. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیٹر جو آتا ہے وہ ہے صاد. 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 ٹھیک ہے، اردو میں ہم پڑھتے ہیں سواد، مگر عربک میں ہم نے جب اس کو پڑھنا ہے تو سواد نہیں پڑھنا، عربک میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے صاد. صاد. ٹھیک ہے، صاد. ٹھیک ہے، موٹا لیٹر ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے بھی ہمارا منہ گول شیپ میں ہوگا. صاد. صاد. منہ بھر کر پڑھیں گے اس کو. اسی طرح نیکسٹ لیٹر دود. دود. یہ بھی ہم اردو میں پڑھتے ہیں دعاد، مگر جب عربک میں پڑھیں گے تو یہ ہمیشہ موٹا اور منہ بھر کے پڑھا جائے گا. دود. دود. کیسے؟ دود. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارے تھک لیٹرز میں ہے سود اینڈ دود، تو یہ ہمارے موٹے پڑھے جائیں گے. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے تو. تو. جب ہم اس کو اردو میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں توئے. توئے، مگر جب عربک میں پڑھیں گے تو عربک میں یہ ہوگا تو. 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 ٹھیک ہے، توئے نہیں تو. یہ بھی تھکر لیٹر ہے، اس کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کا جو فیس کا جو ماؤتھ کا جو شیپ ہے وہ راؤنڈ ہو جائے گا. تو. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے ذو. 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 ٹھیک ہے، جب اردو میں پڑھتے ہیں زوئے سی ٹی کے ساتھ زوئے، مگر جب عربک میں پڑھیں گے ایک تو یہ پڑھا جائے گا ذو، موٹا پڑھا جائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کا مخرج وہ ہے سیم سا اور زال والا، یعنی کہ بغیر سی ٹی کے زبان کو دانتوں کے نیچے رکھ کے ذو. ذو. ٹھیک ہے، آپ میرا فیل کر سکتے ہیں ساؤنڈ وداؤٹ سی ٹی اس کا ساؤنڈ ہوگا ذو. ذو. یہاں پہ 3 لیٹرز ایسے ہیں جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں جیسا کہ سا، زال اینڈ ذو. ٹھیک ہے، سا، زال اینڈ ذو، ان تینوں پہ جو ہے ہمارا سی ٹی کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. جب ہم اس کو پڑھیں گے زبان دانتوں کے نیچے یا دانتوں کے اوپر والے کنارے کے ساتھ ٹکرائے گی تو یہ 3 لیٹر جو ہے وہ ادا ہوں گے.
اس کے بعد 3 لیٹر جو ہیں وہ سیٹی والے ہیں، جن میں سیٹی نکالنا مسٹ ہے، ضروری ہے، وہ ہیں زا، سین اور صاد۔ زا، سین، صاد، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 7 لیٹر جو ہیں وہ ہمیشہ تھک یعنی موٹے پڑے جانے والے ہیں، خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ٹھیک ہے۔ یہ 7 لیٹر جو ہیں ہمارے وہ آلویز ہمیشہ تھک یعنی موٹے پڑے جائیں گے، منہ بھر کے پڑے جائیں گے، چاہے اس پہ کوئی بھی حرکت آ جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے یہ والا لیٹر دیکھا را، یہ بھی جو ہے اگر بغیر کسی سائن کے آتا ہے، بغیر زبر زیر پیش کے آتا ہے تو ہمیشہ تھک پڑا جائے گا، جیسے کہ را، مگر اگر اس پہ زبر پیش آتا ہے آگے جا کے تو یہ را جو ہے وہ موٹا ہوگا، اور اگر اس پہ زیر آ جائے تو یہ را جو ہے وہ باریک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ ہے عین، عین، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کو اردو میں پڑھتے ہیں، ہم اس کو اردو میں پڑھتے ہیں این، این، اور ہماری حلق سے آواز نہیں، بالکل نارمل ہوتی ہے این، مگر جب ہم اس کو عربک میں پڑھیں گے تو جیسے ہم نے یہ والا ہا جو ہے ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے نکالا تھا ساؤنڈ، اسی طرح عین کا ساؤنڈ بالکل اسی طرح ہم نے حلق کے درمیانی حصے سے نکالنا ہے، جیسے کہ عین، عین، ٹھیک ہے، عین، حلق کے درمیانی حصے سے۔ 2 لیٹر جو ہیں حلق کے درمیانی حصے سے نکلتے ہیں، ہا اور عین۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے غین، غین، غین جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں غین، مگر جب ہم اس کو عربک میں پڑھیں گے تو یہ ہوگا غین، 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 ٹھیک ہے۔ غین نہیں پڑھنا، این نہیں پڑھنا، عین، غین۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے وہ ہے فا، فا، فا سیم اردو جیسا ہے، مگر ہم نے اردو میں اس کو پڑھتے ہیں فے، اور عربک میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے فا، فا، فا۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم یہیں تک رکھیں گے فا تک، اور انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ بہت جلد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ اس لیسن کو جو ہے کمپلیٹ جو ہے سیکھ کر آپ مخارج اور تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بیسک چیز ہے، ہماری بیسک چیز جو ہے وہ ہیں یہ لیٹرز، جن سے ہماری بیس بنتی ہے کہ کون سے لیٹر کو ہم نے کیسے پروناؤنس کرنا ہے اور اس کو کیسے موٹا یا پتلا کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس جو ہے لیسن کو بغور توجہ کے ساتھ دیکھنا اور سننا ہے، اس کے بعد آپ اس کو اپنے گھر پہ پریکٹس کیجئے، اور جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو یہ لیٹرز کو اسی طرح اپلائی کریں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ان کے ساؤنڈز بتائے، تو اپنے گھر پہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس لیٹرز کو، ان لیٹرز کو بالکل اسی طرح اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ 1 بائی 1 تمام لیسن شیئر کیے جائیں گے، جو آپ آسانی سے جو ہے تجوید سیکھ کر قرآن کو بآسانی آپ گھر پہ بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں اور ریسائٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو قرآن پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔